अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान में एक नई बहस का आगाज़ आजकल चल रहा है जो पीटीआई ने खड़ी की, यानी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इनको अपनी गवर्नमेंट में क्यों नहीं याद आई, जब ये दूसरों को मुजीब बोलते, शेख मुजीब होने का इल्ज़ाम लगाते थे और दूसरे क्लेम करते थे शेख मुजीब का। तो ये उस वक्त शेख मुजीब को गद्दार कहते थे पीटीआई के वाले, और इनके बानी साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान नियाज़ी, जो कि बहुत इंतशारी इंसान है, तो वो सबको गद्दार कहते थे। तो ये सिलसिला आज का नहीं, पुराना है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शायद इनके अपनों ने भी नहीं पढ़ी हुई, जैसे कि आज एफआईए के लेटर के जवाब में उमर अय्यूब साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मांग ली। तो वो कैसे हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ सकते हैं? एफआईए से तलब कर रहे हैं, जबकि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बकौल वीडियो बयान है उनका, रऊफ हसन जो इनके तर्जुमान है उन्होंने पढ़ी हुई है, और उसमें उन्होंने कहा पाक फौज के बारे में कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। चले जी, ये तो सब ठीक है, लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के विक्टिम कौन है, इस पर कभी किसी ने बात करी, लबे कुशाई करी? खासकर हामिद मीर ने लबे कुशाई करी। उसी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़े विक्टिम है इसके, वो हैं बिहारी, जिनको मैसूरीन पाकिस्तान भी कहते हैं, जिस पर एक सियासी जमात की सियासत खड़ी हुई, यानी कि एमकेएम लंदन ग्रुप की। अल्ताफ हुसैन का जो पहला नारा था वो क्या था? सिर्फ दो उसके पॉइंट्स ऐसे थे जिस पे कराची शहर ने उसको वोट देना शुरू करा। लसानियत को हवा देकर उसने दो नारे मारे थे, एक मैसूरीन की वापसी, दूसरा कोटा सिस्टम का खात्मा सिंध से। ये दोनों काम भरपूर पावर में होने के बावजूद अल्ताफ हुसैन ने कभी नहीं किए, न इसकी पार्टी ने कभी किए। ये नारे फना हो गए और कहीं मिट गए, कहीं खो गए। इससे ज्यादा अच्छा इकदाम गुलाम हैदर वाइन, जो नून लीग के वजीर आला रहे पंजाब में, उन्होंने फिर भी कुछ मैसूरीन पाकिस्तान जो बांग्लादेश में थे उनको लाके पंजाब में बसाया भी। असल सबसे बड़े विक्टिम हैं ही बिहारी, जिनको आप मैसूरीन पाकिस्तान कहते हैं, जो कराची में, आपको पता है ना, औरंगी टाउन 14 नंबर, ये बिहार कॉलोनी कह लें, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वो आबाद हैं। उनकी उस वक्त की नस्लें आज भी हैं, 71 वाली नस्लें भी हैं जो जिंदा और जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। क्या उनके इंटरव्यूज हुए थे हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर? क्या उनसे पूछा था? आपको पता है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर ही 1 लाख से लेकर 5 लाख तक बिहारियों के ऊपर जुल्म की दास्तानें हैं, कत्ल, रेप, और इनके ऊपर तरह तरह के जबर हुए बांग्लादेश के अंदर, जो उस वक्त साबिक मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश। मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्सेस ने इनके साथ बहुत जुल्म किया बिहारियों के साथ। 1 लाख से लेके 5 लाख तक बिहारी इससे मुतासर हुए, कत्ल हुए, खवातीन रेप हुई, जो मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्सेस ने किए। इस पर कभी किसी ने लबे कुशाई नहीं करी, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ जाती है बात। हामिद मीर तो कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो वहां से अवार्ड वसूल करता है। दूसरी विक्टिम सियासी तौर पर अगर हम देखें, इसमें जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी तो अभी हसीना वाजिद के आने के बाद इनकी वहाँ के मुकामी रहनुमा जो अब की बांग्लादेश के, उनको उसने मिटा दिया। मिटाने से मुराद सबको फांसियां दे दी। तो जमात इस्लामी भी विक्टिम है, बांग्लादेश की जमात इस्लामी। तो उसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं? जो यहाँ गर्दानते रहते हैं कि फौजी गलती थी, ये फौजी गलती नहीं, ये सबकी गलती थी। लेकिन सबसे बड़ी ये सियासी गलती थी, जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सियासत ही भौचाल का बाइस बनती है। फिर शेख मुजीब के साथ क्या हुआ वो अब बांग्लादेश जाने और वहां के मुकामी लोग जाने। उसको पाकिस्तान ने तो नहीं मारा था ना। आजादी जो वो कहते हैं हमें आजादी मिली, आजादी के 3-4 साल के बाद ही वो इस दुनिया से बेदर्दी के साथ चला गया, निशान इबरत बन के चला गया। बहरहाल ये तो उनके अपने लोग जाने, मुकामी लोग, और वो जाने। लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन के जो असल विक्टिम है, आज भी वो जिंदा और जावेद कराची में 14 नंबर बिहार कॉलोनी औरंगी टाउन में है मौजूद। जरा उनके इंटरव्यू कर लेना। उमर अय्यूब साहब जरा वहां तशरीफ ले जाए, उनके साथ बैठे,
پھر ان کو بتائیں گے. اور کیا عمر ایوب صاحب، کیونکہ یہ مکتی بہنی ہے، یہ تحریک آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوب خان کے دور سے شروع ہو گئی تھی. 1961 سے مکتی بہنی وجود میں آ گئی تھی. 62 میں باقاعدہ اس کے لیے انڈیا میں ایک پوری ایک تنظیم سازی ہوئی ہے. پھر ان کی ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے، پھر ان کو مدد ہوتی ہے، مالی مدد، اور پھر ان کی ٹریننگ، سب چیز اس میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں کیا حمد الرحمان کمیشن رپورٹ میں یہ سب لکھا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ صرف یہ کہ اتنے فاسٹ پروسیس میں حمد الرحمان کمیشن بنا دینا، پھر اس کی رپورٹ بن جانا. وکٹم سے کون پوچھے گا؟ جو متاثر ہوئے ہیں. 1 لاکھ سے 5 لاکھ بہاری متاثر ہوئے ہیں. ان کے قتل، ان کی خواتین کے ریپ، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، اس کا حساب کون دے گا؟ اس پہ لبے کشائی کون کرے گا؟ وہ پاکستانی ہیں، آج بھی وہ پاکستانی ہیں. ان سے بڑا وہاں کوئی پاکستانی نہیں تھا. وہ جس حال میں آج بھی جس حال میں رہ رہے ہیں، بہت قابل قوم ہے بہاری. آپ اس سے سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں، اس پہ سیاست، ایک سیاسی پارٹی جو اس وقت کی ظالم و جابر پارٹی تھی کراچی کے لیول پر یا سندھ کے لیول پہ کہہ رہے ہیں، اس نے بہت ظلم کیے. لیکن محصورین کا نعرہ مار کے کبھی محصورین کو لے کر نہیں آئے وہ لوگ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہاں غلطی تھی کس کی. آج وکٹم آپ جائیں، ان کے انٹرویوز کریں. یہ چینلز والے، حامد میر کو خاص کر جانا چاہیے وہاں پر. اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ وہاں بتاتا رہتا ہے. بڑا درد ہے، صرف حسینہ واجد کا درد ہے اسے بنگلہ دیش کا درد نہیں ہے. اور بنگلہ دیش کی کسی نے اگر کہانی سننی ہے تو وہ کراچی میں سارے بیٹھے ہوئے بہاری، وہ آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، ان کے بزرگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. کچھ ابھی بھی زندہ و جاوید موجود ہیں. تو یہ جو رپورٹ کا رونا رو کے، اصل چیز یہ نہیں تھی عمران خان کی اس ایکس پوسٹ میں کہ حمد الرحمان کمیشن پڑھے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو ویڈیو ڈالی گئی تھی وہ فساد کی جڑ تھی. بہرحال یہ ایجنسی دیکھیں، ایف آئی اے اور دیگر محکمے دیکھیں تو بہتر ہوگا. دوسرا کہ ہم بحیثیت قوم اپنی پاکستان کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہوتے؟ ایک طبقہ 7% والا طبقہ اتنا ناخوش ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پاکستان کی کوئی بھی اچھی خبر آئے وہ انتہائی ناخوش ہوتا ہے. پاکستان کی ترقی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اب وزیر اعظم چائنا کے دورے پر ہیں، ان کو کس نے ریسیو کرا؟ مطلب وہ کیا بولوں میں، اس پڑھے لکھے پتہ نہیں جعلی جٹوں کے نام پر دھبا. پاکستانی بھی نہیں، پھر وہ انگریزوں کا غلام. وہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ ایک ڈپٹی میئر، تو عمران خان کو بھی تو ڈپٹی میئر نے ریسیو کرا تھا. بھائی بحیثیت پاکستانی کم از کم اپنے وزیر اعظم کی بے عزتی نہ کرے. میں اپنے دوستوں، اپنے یاروں، کل کو اگر عمران خان خدا نہ خواستہ اگر وزیر اعظم بن جاتا نا پاکستان کا، تو میں بحیثیت پاکستانی اپنے وزیر اعظم کا دفاع میں لازم کروں گا، کیونکہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا. مجھے عمران خان سے، شہباز شریف سے، بلاول سے، آصف علی زرداری سے کچھ لینا دینا نہیں. میرا لینا دینا پاکستان سے. میری عزت پاکستان سے، میری آن اور شان پاکستان ہے. میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس چیز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی بے عزتی نہ کیا کریں. ہر جگہ آپ پاکستان کو بے عزت کراتے ہیں. جتنے ان کے جو پلے انہوں نے چھوڑے سوشل میڈیا، چھوٹے چھوٹے پلے نہیں ہوتے، وہ انہی کے گناہ ہے نا، کہ ان کے یہ گناہ سے پیدا ہوئے ہوئے انہوں نے کہیں گناہ کریں تو پلے سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے پلے آ جاتے ہیں. پاکستان کی عزت ہماری عزت ہے. جس دن ہم یہ چیز سمجھ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کی عزت بھی کرائیں گے لوگوں سے، اور اپنے ملک کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھیں گے. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں رکھنا چاہیے. اگر آج گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے عوام کو تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ریلیف مل تو رہا ہے نا بھائی. جب عمران خان آیا تھا اس نے کیا نعرہ مارا تھا کہ سب چور ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے. آئی تھنک 70-75 روپے کا پیٹرول
102 روپے کا ڈالر. تو آپ یہ دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہوئے. اس کے آنے کے بعد چیزیں کہاں چلی گئیں وہ بات نہیں کرتے. وہ بولتے نہیں ہم جو اس کے دور میں 150 کا تھا وہ واپس لے کر آؤ. ابھی اس سے پہلے جو 75 کا تھا وہ واپس کیوں نہیں مانگے؟ اس سے کیوں نہیں مانگا کہ تم نے تو بولا تھا یہ چور ہے اس لیے ہر چیز مہنگی ہے. اب اس کے دور میں 75 روپے کیوں نہیں مانگا پیٹرول؟ بہرحال پاکستانی بن کر سوچیں. آپ کا ملک پاکستان ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے آپ کے اوپر جو اسٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ پاکستان کی لگی ہوئی ہے. پاکستانی مسلمان ہیں. آپ یہ سوچ کر آپ زندہ رہیں تو بہتر ہوگا. نہ یہ اپنے ملک کی بدنامی کر کر آپ کو ملتا کیا، سکون کیا ملتا، میسر کیا آتا ہے کہ جی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ نعرہ مارنے والے کو میں کیا بولوں، نعرہ مارنے والی تھی نا وہ بدذات عورت ہے. اس کی اپنی نسل کا نہیں پتا، اتنی تو بدذات ہے وہ. ایک بدذات عورت نے ایک نعرہ مارا، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے بولا کیا، وہ اتنی بدذات ہے. لوگوں کو خوش کرنا اس کا کام ہے. وہ کو خاندانی خون نہیں ہے، وہ بدذات خون ہے، بد نسل خون ہے. تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئی کسی سے زندہ باد نہیں، پاکستان زندہ باد. کوئی شخصیت پرستی نہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور افواج پاکستان ہماری فوج ہے. مولانا صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا میسج ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک فوج نے نہیں بنایا، ملک بنا تھا، اس کے بعد فوج بنتی ہے، پھر وہ فوج اس ملک کی حفاظت کرتی ہے. آپ کے ملک کی حفاظت آپ کی پاک فوج کرتی ہے، اور آپ کی پاک فوج بہت اچھے سے حفاظت کر رہی ہے. شکر الحمدللہ کریں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. تھینک یو.